حسد یہ ایک بیماری ہے اندر، یہ تعاون کرنے سے روک دیتی ہے. نہیں میں مثال دیا کرتا ہوں. کہ ایک دکان والے کو سامنے کی دکان والے سے حسد ہے. کیا ہے؟ حسد. کیا ہے؟ اس دکاندار کو سامنے کی دکان والے سے حسد ہے. ایک آدمی آیا اس کی دکان پر، ایک گولی 5 روپے کی 2 روپے کی لینے کے لیے. اس کا مریض پریشان ہے، اس کی سخت ضرورت ہے. میری بات دھیان سے سننا. اسے معلوم ہے دکاندار کو کہ میری دکان میں یہ دوا نہیں ہے، سامنے کی دکان پر ہے. سامنے کی دکان پر دوا ہے، میری دکان پر نہیں ہے. تو صرف حسد کی وجہ سے یہ اس گاہک سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ دوا آپ سامنے کی دکان سے لے لیجیے. دوا میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. یہ دوا آپ سامنے کی دکان سے لے لیجیے، کیونکہ اس دکاندار سے اس کو حسد ہے. میں اس کے 2 روپے کا فائدہ کیوں کرواؤں؟ 2 روپے کا فائدہ کہ 2 روپے کا فائدہ کرانے کی وجہ سے وہ اس مریض کا نقصان کرا دے گا جس کے لیے دوا لینے آیا ہے. سوچو بات، غور کرو کہ جب دنیا کے معاملے میں اس حسد نے 2 روپے کے نفع کی وجہ سے اس کو روک دیا کہ یہ مت بتانا کہ اس دکان پر ہی دوا ملتی ہے، سامنے کسی معلوم ہے سامنے اس دکان میں دوا ہے، وہاں سے لے لو. یہ میں کیوں بتلاؤں؟ میں اس کا فائدہ کیوں کرواؤں؟ ہاں جی ہاں. سوچو اس حقیر دنیا کے لیے حسد کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اس کو ہو سکتا ہے. تو جو لوگ دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے حسد کریں گے، اس سے امت کے کلمہ نماز کا کتنا نقصان ہوگا. میں نے خوب غور کیا. مسجد کا کام کرنے والے آپس میں جھگڑ بیٹھے نا، اس کی بہت بنیادی وجہ حسد ہے. بنیادی وجہ بالکل پکی بات، اس کی بنیادی وجہ حسد. ساری وجوہات بعض کی ہیں، سب سے بنیادی جڑ اختلافات کی وہ حسد ہے. جی اصل بات یہ ہے کہ حسد ایک دوسرے کا تعاون کرنے سے روک دیتا ہے. ہم ان کے ساتھ نہیں لیں گے. کیوں؟ حسد اندر. حسد نے بعض مشرکین کو اسلام کو سمجھنے اور آپ کی نبوت کو یقینی طور پر جاننے کے باوجود اسلام سے محروم کر دیا. حسد نے اسلام نہیں لائیں گے اس وجہ سے حسد کی وجہ. حسد حالانکہ یہ دین کی خدمات یہ اللہ تعالی کی طرف سے تقسیم ہوتی ہیں. یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس میں کسی بندے کو کوئی کسی کو دخل نہیں ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالی بندوں میں سے خود چنتے ہیں اپنے کام کے لیے، اس کو چاہتے ہیں. جی ہاں، اللہ یصطفی، اللہ چنتے ہیں، بندے نہیں چنتے. بندے نہیں چنتے. جی ہاں، اللہ چنتے ہیں. عجیب بات ہے. اللہ چنتے ہیں کہ جب اللہ چنتے ہیں تو تمہارے حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے چناؤ سے اختلاف کر رہے ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے انتخاب سے اختلاف کر رہے. سنو غور سے. حاسد کی نیکیاں اس لیے برباد ہو جاتی ہیں کہ وہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. اے اللہ تو نے فلاں کو یہ چیز کیوں دی ہے؟ ہاں، یہ حسد کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی تقسیم سے
اختلاف کرنا. حسد کا خلاصہ ہے اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا. اتنے خلاف کا جس کو دیے. ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ حسد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نکال کے بات کر دیتے ہیں. ہاں سنو غور سے. اکیلا ہو جاتا ہے, اکیلا حسد کرنے والا اکیلا ہو جاتا ہے. ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہلے حسد ہوگا پھر نفرت ہوگی. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. عجیب حدیث کا انداز ہے کہ پہلے حسد ہوگا, حسد کی وجہ سے نفرتیں ہوں گی, خیر ان کے رخ پلٹ جائیں گے ایک دوسرے سے. جی ہاں, یہ کیا کریں گے ایک دوسرے رخ پھیر لیں گے. ہم آپ کے ساتھ نہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں. کہ پہلے حسد نہ کرو, حسد نہیں کرو گے تو نفرتیں نہیں ہوں گی, نفرتیں نہیں ہوں گی تو پھر تمہارے ایک دوسرے سے رخ پلٹیں گے نہیں. جی ہاں, ولا تدابروا, آگے یہ فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. آگے ہے پوری حدیث پڑھتے چلے جاؤ کہ مومن کو چاہیے کہ مومن کی مدد کرے, اس کو دوسروں کے حوالے نہ ہونے دے. جی ہاں, یہ تو صحابہ کی ایک بڑی صفت یہ تھی کہ ان کی آپس کی اجتماعیت اور تعاون کا سب سے بنیادی سبب یہ تھا کہ وہ آگے بڑھنے والوں کا تعاون کرتے تھے. آگے بڑھ رہا ہے کوئی آگے بڑھے تھے اس کو تعاون کرے کہ بھئی یہ تو خیر کا کام کر رہے ہیں, چلو ان سے تعاون کرو. میں شروع کر رہا ہوں کہ تکبر آدمی کو تعاون نہیں کرنے دے گا اور ساتھ نہیں رہنے دے گا. جی ہاں, تکبر تعاون نہیں کرنے دے گا. سنو, صحابہ کرام نے کی تواضع کی وجہ سے میں اجتماعیت تھی, اور اس تواضع کی وجہ سے وہ اپنے چھوٹوں سے بھی فائدہ لیتے تھے, چھوٹوں سے فائدہ اٹھاتے تھے. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما طواف کر کے نکلے بیت اللہ کا, بیت اللہ کا طواف کر کے نکلے. اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے. عام آدمی, کوئی عام آدمی اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے. یہ دونوں واپس آئے, دونوں واپس. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما, لو کان بعد نبی لکان عمر, اور ابو بکر تو وہ ہیں جی ہاں کہ عمر اور آل عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جی ہاں, ان کا مقام یہ ہے. دونوں کہنے لگے کہ یہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے, اس وقت ماں کو طواف کرانے کی وجہ سے اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوگی اس کی طرف. چلو ہم اس کے پیچھے پیچھے طواف کرتے ہیں اور اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. سن رہے سو رہے, اس سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. دونوں واپس آئے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے کہا اس جوان سے کہ اپنی ماں کی طواف کرا رہا ہے, اللہ کی رحمت سے متوجہ ہے اس وقت, ہمارے لیے دعا کر دے. اور جانتا تھا حضرت عمر کو, ایسا نہیں ہے, جانتا تھا. حضرت عمر کا نام لے کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کی کہ اللہ عمر کے گناہ معاف کر دے, عمر کی مغفرت کر دے. جی ہاں, یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں, یہ چھوٹا ہے, ہم پرانے ہیں, یہ نیا ہے, یہ نہیں.
یہ بڑائی کس سے بڑائی، یہ جس میں بڑائی پیدا ہو جاتی ہے اس میں وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے جی. ہاں آدمی کو کبر آمادہ کرتے ہیں اس پر کہ ان کا ساتھ مت دینا، کیوں کہ تم بڑے ہو یہ چھوٹے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپس کے تعاون کے ساتھ اجتماعیت ہوتی ہے. آپس کے تعاون کے ساتھ اجتماعیت ہوتی ہے. صحابہ کرام کا مزاج تھا جس کو بھی کہیں آگے بڑھتے دیکھتے ان کے ساتھ ہو لیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر حضرت زبیر کو تلوار نہ دے کر ابو دجانہ کو تلوار دی، تو یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے میدان میں گئے کہ دیکھے تو صحیح ہمارے ہوتے ہوئے تلوار اس کو کیوں ملی ہے، کیا بات ہے. دیکھو ان کے عمل کو، دیکھو ان کے کام کو، دیکھو ان کے کام کو دیکھو. تو دیکھ کر کہنے لگے اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کام اللہ کی مدد سے ہوگا، مگر اس تعاون کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے، تعاون کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ تمہیں حسد نہ ہو. تو میں نے عرض کیا کہ تقسیم اللہ کی ہے، بندوں کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. لوگ غلط کہتے ہیں فلاں نے فلاں کو آگے بڑھا دیا، فلاں نے فلاں کو پیچھے کر دیا. جی ہاں فلاں نے فلاں کو پیچھے کر دیا، حالانکہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سہارے تو مردوں کو دیے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ سہارے اسی لیے مردے کے لیے. اگر کوئی کسی سے یہ کہے کہ آپ مجھے آگے بڑھائیے تو وہ تو آگے بڑھنے کا مطالبہ تو مردہ کرتا ہے. جی ہاں روایت میں ہے نا کہ مردہ آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ. ساری مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے انسان کے. اللہ نے انسان سے آواز کو چھپا دیا. جی ہاں ساری مخلوق سنتی ہے اس کی آواز. روایت میں مردہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے آگے بڑھاؤ جلدی لے کے چلو. ہاں قدیمونی مردے کا لینا ہے. جی ہاں تو زندہ آدمی کہے مجھے آگے بڑھاؤ، یعنی کیا مطلب کہ آپ کہیں مجھے آگے بڑھاؤ؟ آپ خود آگے بڑھیے، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ. تو پھر تمہاری قبولیت کے اعلانات آسمانوں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے سب سے پہلے کہتے ہیں، جبرائیل سے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو. سب سے اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتے ہیں میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو. پھر جبرائیل اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں پہلے آسمان پر، پھر وہ آسمان والے اعلان کرتے ہیں دوسرے آسمان والوں پر، پھر تیسرا آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر آسمان دنیا پر اعلان ہوتا ہے. پھر حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں کی قبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے. ان کی قبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لو، اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لو. اللہ تعالیٰ تمہارے مخلوق کے درمیان کے حالات درست کر دیں گے. جی ہاں پہلے تو معاملہ اللہ سے بگڑے گا، پھر مخلوق سے بگڑے گا. پہلے معاملہ لوگوں کا اللہ سے بگڑے گا، اس کے بعد مخلوق سے بگڑے گا. اسی لیے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں اپنی زندگی میں قیامت سے پہلے یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا اللہ کا کیا مقام ہے، وہ دیکھ لے کہ مخلوق میں کیا مقام ہے. ہاں وہ دیکھ لے کہ مخلوق میں کیا مقام ہے. جو اللہ کے اپنا مقام معلوم کرنا چاہے وہ دیکھ لے کہ مخلوق میں اس کا کیا مقام ہے، یہاں سے معلوم ہو جائے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس قبولیت کا اور آگے بڑھنے کا سب سے بنیادی شرط یہ ہے
بنیادی شرط یہ ہے کہ صبر کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا ہے. صبر اور اطاعت کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے امتحانات اور ایسے حالات سے گزارتے ہیں جنہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ کام ان سے کام لینا یا نہیں لینا. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ, اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ, کیونکہ ترقی کا معاملہ اس کی اپنی قربانیوں سے ہے, سہاروں سے نہیں ہے بلکہ قربانی سے ہے. آگے بڑھنا قربانیوں سے ہے. آگے بڑھنا قربانیوں سے ہے. عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, 2 آدمی آئے حضرت عمر کے پاس تنہا. حضرت عمر اکیلے بیٹھے تھے, 2 آدمی آئے حضرت عمر کے دائیں بائیں بیٹھ گئے. آگے حضرت عمر کے دائیں بائیں آگے بیٹھے اور دونوں کہنے لگے کہ آج تو ہمیں امیر المومنین کا وہ قرب ملا ہے کہ اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے. آگے بڑھ گئے. ہاں سنو, ہم آگے بڑھ گئے, ترقی ہو گئی, قریب آ گئے. دونوں حضرت عمر کے دائیں بائیں, سہیل بن عمر اور حارث بن ہشام. پھر آئے انصار مہاجرین, تقاضے پورے کر کے, میدانوں سے محنتیں کر کے. حضرت نے فرمایا کہ سہیل ذرا پیچھے ہٹو, ان کو آگے لاؤ. جی ہاں, کیونکہ جو کام کر کے آئیں گے ذمہ دار, وہ ذمہ داروں کے قریب ہو جائیں گے. میدان سے آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ سنو, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ایک آپ کا دوست ہے, ایک آپ کا دوست ہے اور ایک آپ کا ملازم ہے. ایک آپ کا ملازم ہے. اسے ملازم کو بہت اہم کام دیا تھا دکان کا, کارخانے کا. وہ کام کر کے آیا. جی ہاں, سنو غور سے کہ آپ کو اس دوست کو ہٹانا پڑے گا کہ نہیں بھائی, میرا کام اس سے متعلق ہے, محبت آپ سے صحیح ہے, اس جگہ آپ سے تعلق ہے, مگر میرا کام وہ کر کے آیا ہے. جی ہاں, معذرت کی آپ ذرا ہٹ جائیے, مجھے اس سے بات کرنی. وہ آپ کو ملازم ہے, وہ آپ کا کام کرنے والا ہے. جی ہاں, آپ کو جو قرب اور جو تعلق اس سے ہوگا وہ 100 دوست ایک طرف, ایک ملازم ایک طرف. جی ہاں, اس سے میرا کام متعلق ہے, اس سے میرا کام کا تعلق ہے, آپ سے میرا ذات کا تعلق ہے. سنو, اس سے میرے, جی ہاں, کام کا تعلق, آپ سے میری ذات کا تعلق ہے. چنانچہ جب آئے انصار مہاجرین تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے کہا, سہیل تم پیچھے ہٹو, حارث تم پیچھے ہٹو. انہیں آگے بلایا, ان کو آگے بلایا. ہاں بھائی بتاؤ کیا کر کے آئے. انہوں نے کاغذاری سنائی, حالات سنائے عمر کو. اتنے میں اور لوگ آ گئے, ایک جماعت اور آگے واپس. وہ آگے بڑی جماعت, یہ دیکھا یہ سنی کون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, تو میدان میں تو تھے نہیں. کہے بھائی صاحب آپ کہاں سے ہیں, ذرا پیچھے ہٹیں. ان کو پیچھے ہٹایا, یہ جماعت آگے بڑھ گئی. جو بھی آگے ان کو پیچھے ہٹاوے تو یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے روایت میں ہے کمرے سے باہر نکل گئے. کمرہ بھر گیا انصار مہاجرین سے. باہر نکل کے ایک دوسرے سے کہا, دیکھو تو صحیح, ہمیں باہر نکال دیا امیر نے اور ان کو آگے کر لیا, حالانکہ ہم سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے. دوسرے نے جواب دیا کہ ہمارے پیچھے ہٹنے کا امیر پر کوئی الزام نہیں ہے, ہمارے پیچھے ہٹنے کا امیر پر کوئی الزام نہیں ہے. اس کا الزام تو ہمارے اپنے اوپر ہے, اس کا الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. ان کو تقاضے بلایا گیا, انہوں نے تقاضے پورے کیے, ہمیں تقاضے دیے گئے تھے, ہم نے پورے نہیں کیے, اس لیے ہم پیچھے ہو گئے. یہ جواب دیا دوسرے نے. جب لوگ چلے گئے سب,
حضرت عمر اکیلے ہو گئے، پھر یہ دونوں دوبارہ حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر کہا امیر المومنین ہمارے پیچھے ہٹنے کا اور کمرے سے باہر نکلنے کا آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر کوئی الزام نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ اس لیے ہوا کہ ہم ان کے ساتھ محنت کے میدان میں نہیں تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہمارا ان کا ساتھ کیسے ہوگا، ہمارا ان کا ساتھ کیسے ہوگا؟ سنو، حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے ان کا ساتھ دنیا میں تو مشکل ہے، کیونکہ یہ کام میں آگے بڑھ گئے، یہ کام میں آگے بڑھ گئے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ ہمیشہ کے لیے اور وہاں دین کی دعوت دیتے رہو، محنت کرتے رہو، یہاں تک کہ اسی ملک میں مر جاؤ، وہیں تمہاری قبریں بن جائیں، واپس نہ آؤ۔ تو مجھے امید ہے کہ قیامت میں تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو جائے، حشر تمہارا قیامت میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، اس کی امید کر سکتا ہوں۔ عجیب جواب دیا عمر نے، کہا کہ تم ابھی چلے جاؤ فلاں فلاں ملک میں اور وہاں کام کرتے رہو، یہاں تک کہ اسی ملک میں مر جاؤ، تو میں امید کر سکتا ہوں کہ شاید تمہارا حشر قیامت میں ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن دنیا میں تم ان کے برابر ہو جاؤ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تم سے کام میں آگے چلے گئے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ کام تعلقات سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے، ہاں تعلقات سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے، کہ یہ کام تو قربانیوں سے اور اخلاص سے آگے بڑھنے کا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کام میں آنے والی ناگواریوں کو، اس کام میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرو اور آگے بڑھو، اس لیے کہ جو آدمی قربانی کی جس سزا پر ہے وہ اس کو آخری سزا سمجھتا ہے، حالانکہ بنیادی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جس سزا پر چھوڑ کر گئے ہیں وہاں پہنچنا، امت کو وہاں پہنچانا، خود وہاں پہنچنا، امت کو وہاں پہنچانا، یہ سب سے بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ارادے کرو، عزم کرو، ہر موقع پر یہ دیکھو کہ اللہ ہم سے اس وقت کیا چاہتے ہیں، یہ ہے ترقی کا ذریعہ، ہر موقع کے حکم کو پورا کرنا۔ اس لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ اس طرح اجتماعیت اور اطاعت کے ساتھ چلیں گے۔ ہمت کر کے فرماؤ، جو علماء سال پورا کر چکے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، جو علماء سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں۔